شکریہ سر. السلام علیکم. صاحب صدر کی اجازت سے منظر اجاز صاحب کی کتاب میں اور باغ پڑھنے کا موقع ملا، اور یہ ایک ایسا شعری مجموعہ ہے جس کے مطالعے کے بعد میں اس احساس سے دوچار ہوئی کہ زندگی سرشاری سے لبریز کسی گلستان کی مانند ہے. مطالعے کے دوران میں نے اس کے ہر صفحے میں بسے ہوئے باغ کو اور اس باغ کے ہر پھول کی خوشبو کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا. منظر اجاز کی نظموں کا اسلوب انتہائی دلکش ہے، اور اسی اسلوب کے سہارے وہ تلخ سے تلخ بات انتہائی والہانہ پن سے بیان کر دینے پر قدرت رکھتے. بولتے ہوئے لفظ ان کے اظہار کی دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک اچھی نظم جس چابک دستی سے اپنے قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، وہی موضوع کی جزیات واضح کرتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ حسن سخن ہر سخنور کے بس میں نہیں ہوتا. منظر اجاز صاحب اپنے قاری کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. وہ بات کو بے جا طوالت میں نہیں لے کے جاتے، اسے طویل نہیں ہونے دیتے، اور اختصار کے ساتھ منظر کے اجزاء کو بس پشت نہیں ڈالتے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی نظم اختصار و طوالت کے بین بین قاری کے ساتھ سفر کرتی چلی جاتی ہے. ان کے ہاں ہر موضوع کا احاطہ کرتی نظمیں موجود ہیں. اس میں رومانی طرز فکر بھی نظر آتا ہے، سماجی تلخیوں میں ایک توازن بھی برقرار نظر آتا ہے. لفظوں سے منظر کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے تخیل اور وجدان کا منہ بولتا ثبوت ہے ان کی کتاب میں اور باغ. ان کی نظم سے ایک نظم جس کے خوبصورت الفاظ کو میں بیان کرنا چاہتی ہوں. میں پانی پر چلتے چلتے کتنی دور نکل جاتا ہوں، ندی دریا جھیل سمندر مجھ کو چھوٹے پڑ جاتے ہیں. اسی نظم میں آگے چل کر لکھتے ہیں، روز ہوا کے ہاتھ میں تیرے نام کے 15 خط دیتا ہوں. اور ایک مختصر سی نظم جو کہ جس کا عنوان ہے بے باکی، اس میں لکھتے ہیں، جب تم شرما جاتی ہو مجھ کو اپنی بے باکی پر ڈھیروں پیار آ جاتا ہے. بظاہر تو یہ 3 مصرے ہیں، لیکن اس میں مختصر الفاظ میں بہت ہی خوبصورت بات بیان کرتی ہے بڑی جامعیت کے ساتھ. نظم گم میں منظر اجاز کا ایک منفرد پیرایا بیان دیکھیے. نظم گم، بادگی خیالات رنگین میں نظم گم، اور بات ہی ختم نہیں ہو جاتی. برف زاروں ستاروں پہاڑوں کی ہیبت میں ہے چشمے گم، اور ہیبت سے اٹکیلیوں میں مگن گم چشمے نظم گم. عہد حاضر میں نظم کو شعراء کے ہاں جو عدلت در آئی ہے، اس نے ادراک و احساس کے دروازے ان پر بند کر دیے ہیں. لیکن منظر اجاز کو گویا کوئی جلدی نہیں، یا پھر جذبات و احساسات کی پختگی نے انہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا جہاں کوئی چیز ان سے مخفی نہیں ہے. ان کا چیزوں کو دیکھنے کا ایک اپنا ہی انداز ہے، اور اسی انداز نے انہیں اپنے عہد کے نظم کو شعراء سے منفرد اور ممتاز کر دیا. موجودہ دور کے سامراج اور حاکم وقت کے بنائے ہوئے خود ساختہ نظام میں انہیں کسی گزرے ہوئے دور کا تخیلاتی عکس نظر آتا ہے، اور ان کا تخیل انہیں ان کے حال سے ماضی کی طرف لے جاتا ہے. اگر ہم غزل کی بات کریں
تو منظر اجاز صاحب نے اس باب میں بھی اپنی جولانی طبع کے جوہر دکھائے ہیں. ان کی الفاظ سازی نے وہ تخیلاتی دنیا آباد کر دی ہے جسے دیکھنے والا اس میں کھو جاتا ہے اور تعبیر اس کے طلسم سے خود کو نکال نہیں پاتا. منظر اجاز کی اس کتاب میں شعریت، رجائیت، درد، کسک، گہرے دنوں کی یاد قاری کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے. طوالت سے گریز کرتے ہوئے ان کے چند اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں جو ان کی انفرادیت کا ثبوت ہے. مگر ایسے اصولی بھی نہیں ہیں ہم لوگ، ہیں مگر ایسے اصولی بھی نہیں ہیں ہم لوگ، حکم دے ہم ابھی معیار سے ہٹ جاتے ہیں. پوچھنے آ گیا ہے میرا حال، پوچھنے آ گیا ہے میرا حال، یار حیران کر رہا ہے تو. ایک خوبصورت شعر ہے. ہم کو منظر جدا نہ کر ڈالیں، ہم کو منظر جدا نہ کر ڈالیں، شہر کے راستوں سے ڈر لگتا ہے. ڈرتا ہم کو منزل جدا نہ کر ڈالیں، شہر کے راستوں سے ڈرتا ہوں. بہت شکریہ سر.